सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज हम एक ऐसी अजीम हस्ती की बारगाह में हाजिर हैं जिनके बारे में आता है कि इनकी उम्र मुबारक 250 साल या 250 साल से भी ज़्यादा होने वाली, अपने दौर के राहिबों के पास रहे कि किसी तरह हक़ की तलाश हो जाए, एक राहिब के बाद दूसरे राहिब के पास, दूसरे के बाद तीसरे के पास, और फिर आखिरकार आखिरी राहिब ने उन्हें नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ निशानियाँ बताई कि एक ऐसी बस्ती है जो खजूरों की बस्ती है, जिसको आज हम मदीना मुनव्वरा कहते हैं, कि वहाँ जाना, वो नबी हिजरत करके वहाँ तशरीफ़ लाएंगे और उनकी कुछ निशानियाँ भी बताएं कि वो सदक़े का माल तनावुल नहीं फरमाएंगे बल्कि तोहफ़ा कबूल फरमाएंगे। उनके दोनों कांधों के दरमियान एक मोहर नबूवत होगी। ये शख्सियत अब एक शहर से दूसरे शहर सफ़र करते रहे, गुर्बत थी, मदीने जाने का सामान नहीं था, तो एक काफ़िले वालों को कहा, काफ़िले वालों ने आपको गुलाम बनाया। मदीने शरीफ, जिसको उस ज़माने में तो यसरफ कहते थे, वहाँ जाकर आपने एक बाग के अंदर जाकर गुलामी की ज़िंदगी इख्तियार की। कहते मैं इतनी मेहनत करता था, इतना सामान उठाता था कि कमर में भी दर्द हो जाया करता था। फिर आखिरकार चूँकि आप फारस के रहने वाले थे, फारस आज के दौर में ईरान को कहते हैं, इस एरिया के रहने वाले थे, तो रहने वाले से पूछते थे कि कोई ऐसी शख्सियत आई है, कोई ऐसे शख्सियत ने मदीने में हिजरत की है जो मक्के से मदीने आ चुके हैं। बहरहाल आखिरकार इनको एक खुशखबरी मिली कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ़ ले आए हैं। ये खजूरों का टोकरा लेकर नबी पाक की बारगाह में गए, कहा हुजूर ये सदका है। नबी पाक ने कबूल फरमाकर सहाबा में तकसीम फरमा दिया, खुद तनावुल न किया। उसके बाद दूसरे दिन लेकर गए, कहा हुजूर ये तोहफ़ा है। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने कबूल फरमाया और खजूरें खुद भी तनावुल फरमाई, सहाबा को भी तकसीम की। अब पहली निशानी पूरी हो चुकी थी, इनको दूसरी निशानी देखनी थी कि क्या वाकई इनके कांधों पर मोहर नबूवत भी है। इश्क़ रसूल के आलम में नबी पाक के दाएं बाएं घूमने लगे, क्योंकि आका अलैहिस्सलाम चादरें पहना करते थे। तो नबी पाक मुस्कुराए और समझ गए कि सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला की तमन्ना क्या है। अपनी चादर मुबारक उतारी और फरमाया, देख लो जिस निशानी की तुम्हें तलाश थी। मोहर नबूवत को देखा, सारी दास्तान सुनाई कि हुजूर आपकी बारगाह में कितनी मुश्किल से पहुंचा हूँ, मैं बिक कर पहुंचा हूँ, अपना आप बेच दिया है। वो हम नात का शेर तो पढ़ते हैं ना, गिर पढ़ के यहाँ पहुंचा, मर मर के इसे पाया, छूटे ना इलाही अब संगे दरे जाना ना। अब अगर आप जब अपने गुलाम की ये दास्तान नबी पाक ने सुनी तो आप फरमाया कि पूछो तुम्हारे आका से वो कितनी कीमत लेगा तुम्हें आज़ाद करने के लिए। अब उस आका ने 40 औकिया सोना, आज के हिसाब से ये बहुत बड़ी तादाद बनती है गोल्ड की, और इतने खजूरों के दरख्त जो कि फल देने वाले हों, जब मुझे आप देंगे तब मैं तुम्हें आज़ाद करूंगा। गालिबन 300 दरख्तों का कहा गया। अल्लाह अकबर। हज़रत सलमान फारसी की किस्मत पर नाज आता है। नबी पाक ने सहाबा को फरमाया सोना जमा करें। प्यारी आका ने और सहाबा किराम ने मिलकर सोना जमा किया। हज़रत सलमान फारसी की कीमत गोया अदा की गई। अब दरख्त लगाने थे, खजूर के दरख्त कई सालों में जाकर फल देते हैं, मगर सुभान अल्लाह नबी पाक ने अपने हाथों से दरख्त लगाए। मदीना मुनव्वरा में एक बाग में दरख्त लगाए और चंद ही दिनों में वो दरख्त बड़े भी हो गए और फल देना भी शुरू हो गए। जो लोग 1990-2000 में मदीने गए हैं, उन्होंने हज़रत सैयदना सलमान फारसी का बाग मदीने में ज़रूर देखा होगा। ये वो बाग था जो नबी पाक ने अपने हाथों से लगाया था। अब हज़रत सलमान फारसी को गोया गुलामी की ज़िंदगी से रिहाई मिली और सुभान अल्लाह फिर नबी पाक ने वो तारीखी जुमला इरशाद फरमाया, अहले बैत तो घर वालों को कहा जाता है, आप तो अरब भी नहीं थे, आप फारस से आए थे, मगर मेरे आका ने उनको अपने अहले बैत में शामिल किया। और जब ज़बान मुस्तफ़ा से निकलना था, तमाम सहाबा ने, तमाम अहले बैत ने ये कहना शुरू कर दिया कि सलमान नबी पाक अलैहिस्सलाम के अहले बैत से हैं। नबी पाक की बहुत सारी हदीसें हज़रत सलमान फारसी के फ़ज़ाइल बयान करती हैं। एक हदीस पाक में आता है कि जन्नत चंद सहाबा की जो मुश्ताक है, देखें मैं और आप जन्नत के मुश्ताक हैं, और जन्नत जिनकी मुश्ताक है उनमें एक सहाबी हज़रत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला नसीब मस्ती हैं। आज हम जिनके कदमों में आए हैं, अल्लाह ने बड़ा इनको मकाम अता फरमाया। फिर उन्होंने नबी पाक पर अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर दी, सारी ज़िंदगी आका की खिदमत में रहे। और बिलखुसूस जो ग़ज़वा खंदक है, जिसको ग़ज़वा अहज़ाब भी कहा जाता है, ये आइडिया इससे पहले कभी नहीं आया था। पहले लड़ाइयाँ और तरीके से होती थी। थोड़ा रास्ता रखिएगा, लोगों का रास्ता नहीं रुकना चाहिए, रास्ता रखें प्लीज़, आपकी वजह से रास्ता नहीं रुकना चाहिए। तो
لوگوں کی جو جنگ جو ہوتی تھی وہ گھوڑوں پر اونٹوں پر ہوتی تھی، مگر یہ حضرت سلمان فارسی نے کمال کا آئیڈیا دیا کہ ہمارے یہاں خندق کھودی جائے. محمدی اب وہ بہت اچھا جملہ کہا حضرت امام جعفر صادق کا، یہ جملہ ہے کہ سلمان تو سلمان فارسی نہیں، سلمان محمدی کہو، کیونکہ اب تو وہ ہمارے گھر کے رکن ہو گئے. یہ محبت کی باتیں ہیں. تو بہرحال عرض یہ ہے کہ حضرت سلمان فارسی نے ایک بڑا خوبصورت جو ہے وہ آئیڈیا دیا کہ کیوں نہ ہم بیچ میں خندق کھودیں، ایک ٹنل بنا لیتے ہیں اور اس پہ آگ لگا دیں گے تو دشمن ہم پر حملہ نہیں کر سکے گا. تو جو غزوہ خندق کا آئیڈیا تھا، جب یہ غزوے میں خندق کھودی گئی، آگ لگائی گئی، کافر اور مسلمانوں کے درمیان ایک گیپ آ گیا، یہ آئیڈیا بھی، یہ مشورہ بھی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا. بڑی عظیم ہستی ہے. ان کی سیرت سے ایک بات بیان کی ہے. دیکھیں رہتے بھی لوگ یہاں، ہم یہ فضائل سنتے رہتے ہیں. سیکھنا کیا ہے کہ دین سیکھنے کے لیے، حق پر پہنچنے کے لیے کتنا سفر کیا، کتنی اسٹرگل کی، کتنا خرچ اپنے آپ کو بیچ دیا. کیا ہم دین سیکھنے کے لیے، حق پر پہنچنے کے لیے، دین کی خدمت کے لیے سفر کرتے ہیں؟ یہ بات ہمیں سیکھنی ہے کہ ہمیں صحابہ کرام کے فیضان سے پاکستان، انڈیا یا جہاں سے بھی ہم آئے ہیں، ہمیں بڑی آسانی سے اسلام مل گیا. انہوں نے مارے کھائی ہیں، یہ قربان ہوئے ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو بیچا، غلام بن گئے، جب جا کے نبی پاک کا دامن ملا. تو اگر ہمیں یہ بغیر محنت کے مل گیا ہے، اور میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس دین کی خدمت کریں. اب دین کے داعی بنیں، دین کے مبلغ بنیں، اور ہم اسلام کو پھیلانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں. آج کے دور میں دعوت اسلامی کے جو مدنی قافلے جاتے ہیں اس پہ سفر کریں، سپورٹ کریں، تاکہ اسلام کی روشنی جو ہے وہ پوری دنیا میں پھیلے. اور جتنے لوگ مجھے سن رہے ہیں یہاں پر یہ لائیو، سب لوگ اول آخر 3 بار درود پاک پڑھیں، اور 1 بار سورہ فاتحہ پڑھیں، 3 بار سورہ اخلاص پڑھیں، پھر ہم دعا کریں گے. الفاتحہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب المیزان. میرے مولا ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیتاً تحفتاً عقیدتاً پیش کرتے ہیں، قبول فرما. پیارے آقا کے وسیلہ جلیلہ سے تمام انبیاء کرام، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، اولیاء کاملین، بالخصوص سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہاں جتنے عراق میں صحابہ انبیاء کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما. اللہ ان کے فیوز و برکات سے ہمیں مالا مال فرما، ہمارے تمام مشکلات کو آسان فرما. انہیں نبی پاک کا دیدار اور قرب نصیب ہوا، ہمیں بھی پیارے آقا کا دیدار نصیب فرما، ہمیں بھی ان کے مزار کا قرب یعنی مدینہ پاک کی بار بار حاضری نصیب فرما. عافیت کے ساتھ، خیر کے ساتھ سوئے مدینہ پہنچنا نصیب فرما. اے کریم مولا، جتنے ہاتھ اٹھے ہیں، جتنے لوگ ہمارے ساتھ دعا میں شامل ہیں، تو سب کے نام بھی جانتا ہے، کام بھی جانتا ہے. اے اللہ سب کی بگڑی بنا دے، سب کی مشکلیں آسان کر دے، بیماروں کو شفا عطا کر دے، قرض داروں کے قرضے اتر جائیں، بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما. اے مولا روٹھوں کو بنا دے، رشتوں کو ملا دے. اے رب کریم ہمیں زوال نعمت سے بچا، حاسدوں کے حسد سے بچا، بد نظروں کی بد نظری سے بچا، شیطان کے شر سے بچا، جادو ٹونے آسیب سے بچا، زمینی آسمانی بلاؤں سے بچا، زلزلوں، طوفانوں، وائرسوں سے بچا. اے اللہ ہماری جان، مال، عزت، آبرو، آل اور اولاد، دین اور ایمان کی حفاظت فرما. اے کریم فلسطین کے مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما، ہندوستان کے مسلمانوں کی مدد فرما، پاکستان کے مسلمانوں کی مدد فرما. اے اللہ دنیا میں جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں، عراق مقدس کے مسلمانوں کی مدد فرما. ساری دنیا کے مسلمانوں کو ظالموں کی شکنجوں سے نجات عطا فرما. وسہل یا الہی کل صعب بحرمت سید الابرار ساحل. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. صحابی کا انشاءاللہ میں ایک کمال کا درجہ ہے، ہر صحابی ہی جنتی ہے، ہر صحابی ایک چمکتا ستارہ ہے، لیکن حضرت حذیفہ بن یمان وہ عظیم صحابی ہیں جنہیں صاحب سر کہا جاتا ہے، یعنی نبی پاک کے رازدار صحابی ہیں. پیارے آقا نے انہیں یہ علم عطا فرمایا تھا کہ کون کون لوگ مدینہ پاک میں منافق ہیں،
تو یہ جانتے تھے جو کلمہ پڑھنے والے بھی ہیں، مگر نبی پاک کی عطا سے انہیں یہ معلوم تھا کہ کن لوگوں کے دلوں میں نفاق ہے. اور یہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک عجیب خوف خدا کا ایک جملہ ہے کہ آپ حضرت حذیفہ بن یمان سے پوچھا کرتے کہ اے حذیفہ اس لسٹ میں کہیں میں تو شامل نہیں ہوں. یعنی اتنا بڑا مرتبہ کہ حضرت عمر کے بارے میں نبی پاک فرماتے ہیں کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. مگر خوف خدا کا عالم یہ ہے کہ آپ اس بات سے ڈرا کرتے تھے. اور یہ صحابہ کرام کا آپس میں تعلق بھی کیسا پیارا تھا. اور سبحان اللہ نبی پاک کے صحابہ کی کیا شان ہے. ہم حضرت حذیفہ بن یمان کی بارگاہ میں جا کر اپنے ایمان کی استقامت کی، ایمان کی تکمیل کی، ایمان کی مضبوطی کی دعا کریں گے. آئیے آپ کو ہمارے جو ویورز ہیں ان کو بھی حضرت حذیفہ بن یمان تھوڑا آگے بھی سارے لوگ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہیں اور الحمدللہ ان کے فیض و برکات سے اللہ نے مالا مال فرمائے. یہ حضرت حذیفہ بن یمان جو وصال ہو گیا تھا، میں چاہوں گا میں تھوڑا سا اس کو پڑھ کے ہمیں ایلوبریٹ کرنا کہ یہ جو ان کے مزار کو کئی سالوں بعد دوبارہ کھولا گیا کسی وجہ سے. کب ہوئے تو 36 صدی میں 1350 ہجری میں ان کے مزار کو کھولا گیا. یعنی تقریباً 1300 سال بعد کسی وجہ سے ان کے نہر دریا کے پانی کا پرابلم تھا تو اس جگہ ٹھیک ہے وہاں سے اور اس کے بعد ہزاروں لوگ موجود تھے. یہ اس زمانے کی تصویر ہے. حال پہ تو بالکل بھی تبدیل نہیں ہے. دونوں صحابی حضرت حذیفہ بن یمان حضرت عبداللہ بن جابر جو آگے وہاں پر ہیں یہ تابعی ہیں. ان دونوں بزرگوں کے جو مزارات تھے ان مزارات کو جب 1300 سال بعد کھود کے نکالا گیا تو جسم سلامت تھے الحمدللہ. بالکل ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے ابھی تدفین کی ہے. 1300 سال کسے کہتے ہیں ذرا غور کیجیے. مگر یہ اللہ کی شان ہے. تو کہتے ہیں نا زمین میلی نہیں ہوتی، جبھی میلی نہیں ہوتی، کفن میلا نہیں ہوتا، غلامان محمد کا بدن میلا نہیں ہوتا. یہ ہمارے سامنے دلیل ہے. اس زمانے کی باقاعدہ یہ ہاتھ سے بنائی ہوئی زمانے کی پکچر ہے یہ لگائی گئی ہے. بہرحال جیسا کہ میں نے بتایا کہ یہ وہ عظیم صحابی ہیں جو رازدار نبی ہیں، نبی پاک کے بہت قریبی صحابی. اللہ ان کے صدقے ہمارے دلوں سے ہر قسم کی جو ہے وہ تھوڑا سا جگہ دیں گے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے اللہ حضرت حذیفہ بن یمان، حضرت عبداللہ بن جابر انصاری رضی اللہ عنہ کا واسطہ ہمیں ایمان پر استقامت عطا فرما. ہمارے دلوں میں اخلاص نصیب فرما. اے اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کی برکتیں نصیب فرما. اے اللہ ہمیں نبی پاک علیہ السلام کی سچی غلامی عطا فرما. نفاق کی تمام علامتوں کو ہمارے دل سے دور فرما دے. اپنی پسند کے بندوں میں ہمیں شامل فرما لے. ہمارے دلوں سے تکبر دور فرما، حسد دور فرما. اے اللہ اس سینے کو گندگی سے پاک کر کے نبی پاک کے عشق کا مدینہ بنا دے. اے رب کریم ہماری دنیا بھی اچھی کر دے، ہماری آخرت بھی اچھی کر دے. ہمیں زوال نعمت سے بچا، عافیتوں کے پھر جانے سے بچا. ہمارے گھر والوں کی مغفرت فرما، بال بچوں کی مغفرت فرما، ہماری نسلوں کی مغفرت فرما. اے کریم ہمارے دوستوں کی مغفرت فرما، ہمارے محرومین کی مغفرت فرما. نبی پاک علیہ السلام کی ساری امت کی بخشش فرما. اے اللہ یہ ہمارا یقین ہے کہ ہر صحابی نبی جنتی ہیں. تو آج اور ہم نے یہ بھی پڑھا ہے کہ جن سے تو راضی ہوتا ہے ان کی قبر جنت کا باغ بن جاتی ہے. سو ایک طرف حضرت سلمان فارسی ہیں، ایک طرف حضرت حذیفہ بن یمان ہیں، ایک طرف تابعی بزرگ ہیں. اے اللہ ان سارے بزرگوں کی قبر جنت کا باغ ہیں. تو گویا ہم جنت کے باغوں کے قریب کھڑے ہیں. اے اللہ ہمیں جنت الفردوس میں بلا حساب داخلہ بھی نصیب فرما. اے کریم ہمارے لیے بھی ہماری قبروں کو بھی جنت کا باغ بنا دینا. جب ہم قبر میں جائیں تو ہماری قبر کو نور مصطفیٰ سے جگمگا دینا. ہر وقت نبی پاک کا دیدار نصیب فرما.
کی سختیاں ہم پہ آسان فرما دینا اے اللہ، جب تک زندہ رکھی ہو صحت کے ساتھ عافیت کے ساتھ زندہ رکھنا، اور جب آخری وقت آ جائے تو ایمان والی عافیت والی مدینے والی موت نصیب فرما، جنت البقیع ہم سب کا مقدر فرما، اور جنت الفردوس میں پیارے آقا کا پڑوس نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے ماں باپ کی بخشش فرما، اللہم ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ جیسا انہوں نے ہم پر احسان کیا اے اللہ وہ تیری رحمت کے حوالے ہے، تو ان پر اپنی نوازشات کی بارش فرما دے۔ ہمارے پیر و مرشد کو درازی عمر بالخیر عطا فرما، اے اللہ ان کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم و دائم فرما۔ دعوت اسلامی جو ان کا گلشن ہے اے اللہ اس کو مزید ترقیاں اور عروج عطا فرما۔ اللہم ربی یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر یا فتاح وبک نستعین ببرکۃ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ جب دم واپسی ہو یا اللہ، سامنے ہو روضہ رسول اللہ، اور لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ تو لازم